إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ایک اہم حکم اللہ کے راستے میں قربانی کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اور اس میں جان اور مال کی قربانی. جان کی قربانی دینے کے تعلق سے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو پکڑ لو تم، حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو. بچاؤ یہ وسیع لفظ ہے. ہوشیار رہو، دشمنوں پر نظر رکھو، بھولے بھالے مت بنو. دوسرے معنی یہ تیار رہو ان کے مقابلے کے لیے. حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان رکھو. بھروسہ سارے کا سارا اللہ پر رکھنا ہے، مگر جو ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں وہ بھی رکھو. فانفروا ثباتن، پھر نکلو تم ثباتن ٹکڑیاں بنا کر کے، الگ الگ. او انفروا جمیعا، یا نکلو تم اکٹھے ہو کر کے. پھر اللہ کے راستے میں سب اکٹھے نکلو، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر کے نکلو. دونوں طرح نکلنے کی اجازت ہے. اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جس سے وہ طبقہ الگ ہو جاتا ہے جو دل کا مریض ہے. وہ کون ہے؟ منافق. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ہیں، لا ضرور بضرور، مَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور بضرور دیری کرتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیچھے پیچھے کرتے رہتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، اور کسمساتے رہتے ہیں، دیر کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم نکل جاؤ اور یہ پیچھے رہ جائیں. جب یہ رہ جائیں تو پھر تبصرہ کرتے ہیں. کیا تبصرہ؟ فَإِنْ أَصَابَتْ، بس اگر پہنچتی ہے تم کو مصیبت، کوئی مصیبت پریشانی، قال، تو یہ کہتا ہے قد انعم اللہ، یقیناً اللہ نے انعام کیا، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. کہنے لگا بڑا اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ میں بھی پھنس جاتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور قسم بخدا اگر پہنچتا ہے تم کو فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کی طرف سے مہربانی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور ایسا شخص کہتا ہے کأن لم تکن بین، کیا کہتا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہا. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا. اگر تمہیں فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، تو ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا تبصرہ کرتا ہے کأن لن، گویا کہ لم تکن نہیں ہے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی. اس طرح بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، کنت معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ منافقوں کا طبقہ. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو فلیقاتل، تو چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کون؟ الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں. ایمان والا گویا دنیا کو بیچ چکا ہے آخرت کے بدلے میں، تو اس کو اللہ کے راستے میں یہ قربانی دینی چاہیے. بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا، ان لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جنہوں نے آخرت کو خرید لیا دنیا کے بدلے میں. وہ بھی صحیح ہے، لیکن اوپر کے مضمون کے اعتبار سے یہ ترجمہ زیادہ قریب. فلیقاتل، تو جنگ کرنی چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کو، دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل، اور جو کوئی جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کیا جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. جو اللہ کے راستے میں نکل گیا، اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، یا وہ غالب آیا، ہر حال میں اس کو بہت بڑا اجر. وما لکم لا تقاتلون، اور یہ مدینہ کے صحابہ کرام کو اتنے ترغیبی باتیں کیوں کہی جا رہی تھیں؟ آگے اس کا راز بتایا جا رہا ہے. کیا؟ کہ دیکھو تم مکہ میں آ گئے ہو، اور یہاں تم کو سکون والی زندگی مل چکی ہے، لیکن مدینہ آ چکے ہو، لیکن مکہ میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی تو ذرا خیال کرو، کیسے لوگ ہیں. وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین،
اور کمزوروں کے لیے جنگ نہیں کرتے ہو، کمزور جن کو کمزور کیا گیا ہے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرج نکال تو نہ ہم کو، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم ظالم ہے، اہلها اس کے رہنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اور میری والدہ بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے جن کو مکہ والوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ولید ابن ولید کو، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو، اور فلاں کو اور فلاں کو، تو ان کی قید سے رہائی نصیب فرما۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اجعل اے اللہ بنا تو لنا ہمارے لیے، من لدنک خاص اپنی طرف سے، ولیًا کوئی حمایت کرنے والا، وجعل اور بنا تو لنا ہمارے لیے، من لدنک خاص اپنی طرف سے، نصیرا کوئی مدد کرنے والا۔ ان مظلوموں کو ظلم کی چکی سے نجات دلانے کے لیے تم کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی ہیں۔ کیوں دینی ہے؟ فرمایا ایمان لائے ہو، ایمان والوں کا یہی کام ہے۔ الذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اپنے مالک کو نہیں مانا، یقاتلون وہ جنگ کرتے، فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں، باطل کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، وہ دنیا میں ظلم پھیلانے کے لیے، یہ ظلم کو مٹانے کے لیے۔ فقاتلوا اے ایمان والو تم جنگ کرو، اور فقاتلوا تو تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے حمایتی ہیں، یہ اس کے کاز کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیر کان ضعیفا ہے وہ کمزور ہونے والی۔ الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل کہا گیا تھا، لہم ان سے، کفو روک کر رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، مطلب مکہ کی زندگی یاد دلائی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ ایک لمبا زمانہ گزرا مکہ میں، 13 سال گزرے، کس قدر ظلم و ستم تم پر ڈھائے گئے، لیکن اس وقت میں بہت سارے لوگوں کے دل میں آتا تھا اے کاش ہم کو بھی اجازت ملتی تو ہم ظالم کے دانت توڑ دیتے، لیکن تمہیں اجازت نہیں مل رہی تھی، اب اجازت مل چکی ہے، اب اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کو، قیل کہا گیا تھا، لہم ان سے، کفو روک کر رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب تو جب فرض کی گئی، علیہم ان پر، القتال جنگ، اذا اچانک، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت، یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی طرح۔ یہ کون تھے؟ یہ منافق نہیں، مومن ہی۔ جب مکہ مدینہ آئے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں قربانیوں کا حکم آ گیا تو بشری طور پر ایک تقاضا ہوا کہ 13 سال مکہ میں مار کھائے ہوئے ہیں، کاش کہ تھوڑا ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جاتا، اپنی حالت کو درست کرنے کا موقع مل جاتا، اور پھر سارے عرب سے کس طرح جنگ کریں گے۔ اسی کو کہا یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے کی طرح ڈرنے لگ گئے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت کیوں فرض کر دیا تو نے، علینا ہم پر، القتال جنگ کو، لولا کیوں نہیں، اخرتا تو نے مہلت دی نہ ہم کو، الی اجل قریب ایک قریبی مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی دنیا کا سامان تھوڑا ہے، مطلب اگر تھوڑا موقع دیں گے، کتنا موقع دیں گے، دنیا تو ہے ہی تھوڑی سی ہے، اسی بیچ میں اگر موت آ گئی تم کو تو قربانی دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور اگر قربانی لگ گئی، فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آخرت میں جو ملنے والا ہے، والآخرۃ خیر آخرت تو بہتر ہے، لمن اتقی ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا وہی دھاگے کے برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی قربانی دو گے اس کا پورا پورا تم کو صلہ ملے گا۔
اور جنگ میں جانے سے کوئی مرتا نہیں اور گھر میں رہنے سے کوئی بچتا نہیں۔ صحابہ کرام کو یاد دلایا جا رہا ہے، فرمایا اگر گھر میں رہ جائیں کیا بچ جائیں گے؟ اینما تکونو، تم جہاں کہیں ہوں گے، یدرک، پا لے گی تم کو الموت، موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہوں گے، فی بروج مشیدۃ، بروج بہت اونچا مکان، بروج بہت بڑا قلعہ، برجیوں والا قلعہ، مشیدہ پکا کیا ہوا بھی اور اونچا کیا ہوا بھی، دونوں معنی کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم چونا گچ قلعوں میں ہوں گے، چونے سے پکے کیے ہوئے مضبوط اونچے اونچے قلعوں میں ہوں گے، تب بھی موت آ جائے گی، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو حسنۃ، کوئی اچھی حالت، یقولو، تو وہ کہتے ہیں هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، یہاں سے منافقوں کا تذکرہ چل پڑا، وہ بیچ میں تھوڑی سی وہ بشری کیفیت تھی وہ ایمان والوں کی بیان ہوئی، یہاں سے آگے منافقوں کی کیا طریقہ کار ہے ان کا۔ اگر ان کو کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بری حالت، پریشانی والی حالت، یقولو، تو کہتے ہیں وہ هذه من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، یعنی حضور کو کہتے ہیں کہ آپ کی تدبیر ٹھیک نہیں تھی، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے یہ پریشانی آئی، نعوذ باللہ۔ قل کل من عند اللہ، فرمایا پہلے ضابطہ سنو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھی بات ہو، آسانی ہو، سہولت ہو، راحت کی بات ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی کی بات ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فما، تو کیا ہو گیا، لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو، ان ہؤلاء ان اور القوم لوگوں کو، اور یہ جو لی ہے یہ مال نہیں ہے، فما الگ ہے اور لی آگے ہے، فما تو کیا ہو گیا، لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو، لا یکادون، قریب بھی نہیں ہے وہ، یفقہون، کہ سمجھیں وہ، حدیثاً کوئی بات، کیا عجیب لوگ ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان اصل راز کی بات سن، ما اصابہ، جو بھی پہنچتی ہے تجھے، من حسنۃ، کوئی اچھی حالت، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، بے شک تو اس کا مستحق نہیں ہوتا لیکن اللہ کرم کر کے اچھی حالت لاتا ہے۔ وما اصابہ، اور جو بھی پہنچتی ہے کا تجھ کو، من سیئۃ، کوئی بری حالت، فمن نفسک، وہ تیری طرف سے آتی ہے، کبھی بھی پریشانی اللہ کی طرف سے خام خواہ نہیں آتی، پہلے تم سے کچھ قصور ہوتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہ عام انسان کی بات ہے، نیکوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں وہ درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسولاً، رسول بنا کر، آپ رسول بن کر آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مبارک ہیں، رحمت ہیں، آپ کی وجہ سے کہتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے، اللہ گواہ ہے میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اور آپ لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب جب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو پھر آپ کی بات کو ماننا لوگوں پر فرض ہے، کیونکہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کی بات کو بھی مانے، اسی کو فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد، تو یقیناً، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو ہم نے نہیں بھیجا کا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظاً، نگران بنا کر کے، جو بات مانے گا آپ کی، اس نے گویا اللہ کی بات مانی، جو منہ موڑے گا، نہیں مانے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور منافقوں کی ایک بات سنو، کہتے ہیں طاعتن، ہم نے فرما برداری کی، بالکل بالکل جناب ہم تو مان گئے بات، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، من عندک، جب وہ باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیت طائفتن، تو سازش کرتا ہے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو وہ کہتے تھے، ایک ترجمہ بیتا، دوسرا ترجمہ بیتا، رات کو مشورہ کرتا ہے، بیتا مشورہ کرتی ہے، طائفتن، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، غیر، اس کے علاوہ، الذی تقول، جو وہ کہتی تھی، آپ کے پاس کچھ اور کہتے ہیں اور راتوں کو مشورہ کچھ
اور کرتے ہیں. بیتا کا معنی رات کو مشورہ بھی کرنا اور سازشیں کرنا. واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، جو پلان بناتے ہیں. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے کے اعتبار سے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن پاک کے اوپر؟ اسی سورہ نساء پر غور کر لیں. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو جو کلام پاک کے اندر قرآن میں تسلسل ہے، روانگی ہے، آپس میں جوڑ ہے، کیا یہ جوڑ ممکن تھا؟ افلا یتدبرون، تو کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے القرآن، قرآن پر؟ ولو کان، اور اگر وہ ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا، تو ضرور بضرور وہ پاتے فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن، یہ ناممکن تھا کہ لمبا عرصہ تک جو اترتا رہے اور اس میں اختلاف نہ ہو. انسانوں کی کتابیں دیکھ لو، ممکن نہیں کہ لمبی کتاب لکھی جائے اور اس میں کوئی نہ کوئی متضاد بات نہ آ جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، منافقوں کے پاس، وَإِذَا، اور جب جاء آتی ہے ہم ان کے پاس، امرن کوئی بات، کوئی معاملہ آتا ہے، من الامن امن کا، اب الخوف یا ڈر کا، تو منافق کا کیا کام ہے؟ اذاعوا به، وہ پھیلا دیتے ہیں بھی اس کو. اذاع پھیلانا، نشر کرنا. آج ریڈیو کو مذیاع کہتے ہیں، نشر کرنے کا آلہ. پھیلا دیتے ہیں اس کو. ایمان والے کا کیا کام ہے؟ جب بھی کوئی بات آئے سب سے پہلے اس پر غور کرے اور اس بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے کہ یہ بات پیش آئی ہے، کیا اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس بات کو لوٹا دیتے، اِلَى الرَّسُولِ، رسول کی جانب، وَإِلَى، اور اولی، ان لوگوں کی جانب، اولی الامر، جو امر والے ہیں. ابھی پیچھے آیا تھا امر والوں کی اطاعت کرو. کون امر والے؟ وہاں میں نے ترجمہ کیا تھا کہ حاکم، وہاں ترجمہ ہوا کہ جو ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ سمجھدار لوگ اور اہل فقہ اور جو مسائل کی گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، وہ لوگ پیش کر دیتے اللہ کے رسول کے سامنے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور اولو الامر کے معاملے والوں کے سامنے پیش کرتے، منہم، جو انہی میں سے ہیں. تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَ، تو ضرور جانتے ہو اس بات کو، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں، منہم، ان میں سے. جو بڑے صحابہ کرام ہیں ان کے سامنے بات پیش کی جاتی. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کچھ عام حضرات تھے جن کا کام تھا بڑوں کے سامنے بات پیش کرنا. اور بڑوں میں جہاں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں بڑے صحابہ الی اولی الامر بھی تھے، ان کے سامنے پیش کرو. وہ اس بات میں غور کر کے دیکھیں کہ اس بات کے پھیلانے میں فائدہ ہے یا اس بات کو ہضم کر جانے میں اور نہ پھیلانے میں فائدہ ہے. بسا اوقات ڈر کی بات پھیلانے میں نقصان، بسا اوقات امن کی بات کو چھپانے میں نقصان. وہ غور کریں گے اس میں مناسب کیا بات ہے. ولولا فضل اللہ علیکم، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، اے ایمان والو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ منافقوں کی ایک ایک شرارت اللہ تمہیں بتا رہا ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، ضرور بضرور تم پیچھے چل پڑتے شیطان کے. منافقوں کی سازشیں، یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں، وہ تو چاہتے تھے کہ تم کو پھسلائیں دین سے، تم پھسل جاتے، شیطان کے پیچھے چل پڑتے. الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بچتے. جو بلند پایا حضرات تھے، سادے لوگوں کو وہ اپنے چکمے میں لے آتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ ان کے سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے جس سے تم ان کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے ہو. فقاتل، تو تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، تو آپ جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا تکلف، اوپر فرمایا تھا ایمان والے کریں، یہاں آپ کو مخاطب کیا گیا، مطلب کوئی آپ کے ساتھ جائے نہ جائے، آپ تنہا جائیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ خاص طور سے یہ حکم آپ کو
غزوہ بدر صغرا کے لیے دیا گیا۔ کل میں نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ اس موقع پر حالات ایسے ہی تھے کہ صحابہ کرام زخموں سے چور چور اور مختلف مصائب میں گھرے ہوئے، ایسے وقت میں فرمایا آپ تنہا جائیے، لیکن جب آپ نے حکم دیا تو صحابہ آپ کے ساتھ گئے، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ فقاتل، تو جنگ کیجیے آپ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور لا تکلف، آپ ذمہ دار نہیں الا نفسک، مگر اپنی جان کے، تو آپ تنہا جائیے۔ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل آپ نے غزوہ حنین میں کیا، وہ انشاءاللہ 10ویں پارے میں آئے گا۔ وحرد المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو ابھارتے رہیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر۔ عسى اللہ، اگر آپ ایمان والوں کو ابھارتے رہیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف، روک دے، بأس الذین، ان لوگوں کی جنگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے، باسن، جنگ کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور اللہ زیادہ سخت ہے تنکیلا، سزا دینے کے اعتبار سے۔ ان کی جنگ کو روک دے، صرف تیاری کریں، اور ایمان والے ہر وقت میں اس کے لیے ذہن و دماغ کو تیار رکھیں، اسی کا یہ نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا، ان کی جنگ ہی رک جائے گی۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے حصہ ہوگا، منہا، اس سفارش میں سے۔ اس کا کیا تعلق ہے یہاں پر؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جو جان کی قربانی دیتا ہے وہ سب سے پہلے دین کی دعوت پیش کرتا ہے، اور بسا اوقات اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کی بنیاد پر پروردگار آخر دشمن کو بھی ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ اور جنگ ہی اگر ہو جائے تو جنگ میں بھی وہ ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جن اصولوں کی بنیاد پر دشمن بھی متاثر ہو کر کے ایمان قبول کرتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، 21 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر قیدی مسلمان ہو گئے۔ تو جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے ایمان لانے کا ثواب تم کو بھی ملے گا۔ کیسے؟ جیسے کوئی آدمی سفارش کرتا ہے، اچھے کام کی سفارش کرے تو وہ کام بن جائے تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر برے کام کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کی وجہ سے کوئی غلط کام ہوگا تو اس غلطی کی سزا اس کو بھی ملے گی۔ من یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے، نصیب، ایک حصہ، منہا، اس میں سے، اس کے ثواب میں۔ ومن یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا سیئہ، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ، کفل کے معنی بوجھ، مصیبت، اس کا گناہ۔ وکان اللہ علی کل شیء، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز پر مقیتا، طاقت رکھنے والا، ہر چیز اللہ کر سکتا ہے۔ سفارش کی بنیاد پر جو جو راستے پر آتے رہے ان کو، ان کا ثواب ان کو بھی دیتا رہے۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں جو جائیں ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا رہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے رہیں، اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اور سفارش ہی کی ایک قسم بیان کی گئی، سلام کرنا، کسی کے لیے دعائیں دینا، تو ایک آدمی دوسرے کے لیے دعا دیتا ہے، اس دعا پر دعا دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو جواب دے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم کو سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی سلام، یعنی اسلام کے الفاظ سے سلام کیا جائے، فَحَيُّوا، تو تم سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے الفاظ میں، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو تم لوٹا دو۔ مشہور روایت کے مطابق وہ کہے السلام علیکم، تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر۔ اور اگر وہ برکاتہ بھی کہے تو ابو داؤد کی ایک روایت میں کہ تم اس کے ساتھ مغفرتہ کا بھی اضافہ کر دو، اور الادب المفرد میں فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی کہہ دے تو طیب السلام ہو، یہاں تک کا اضافہ، لیکن مشہور روایت میں صرف برکاتہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس سلام کی نیکیوں کا بھی حساب ہوگا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ لیجمعنا، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق،
اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حدیثاً بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ بڑھ کر کے کس کی بات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک منافقوں کا تذکرہ تھا، بیچ بیچ میں ان کا پہلے یہودیوں کا تھا، پھر ان کے شاگردوں کا، منافقوں کا تذکرہ ہوا۔ اب منافقوں کے تعلق سے 3 احکام الگ الگ بڑے اہم قسم کے۔ پہلا حکم کا خلاصہ، اگر منافقوں کی منافقت کفر تک پہنچ جائے، وہ اعلانیہ طور پر دشمن بن جائیں اور کافروں کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ان کے ساتھ کافروں کا جیسا سلوک ہوگا ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ لیکن اگر منافق اعلان کفر نہ کریں تو جنگ ان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیچے اور کچھ تذکرے، فما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تمہاری 2 جماعتیں بن رہی ہیں، فئتن ایک جماعت، فئتین 2 جماعتیں ہو گئیں، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، بما کسبوا، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، ارکسا، ان کو واپس کر دیا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے واپس جہاں سے چلے تھے، مطلب ظاہری طور پر کلمہ پڑا تھا مگر حقیقت میں کافر ہی تھے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو، من اضل اللہ، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد له سبیلا، اے قرآن پڑھنے والے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئی تھیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج کے مطابق، مزاج کیا یعنی ان کا مزاج ہے کہ پختہ روایت پیش کریں چاہے اس کی ادنی سی مناسبت بھی ہو۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ غزوہ احد میں جب منافقوں نے دھوکہ دیا، 300 منافق واپس آئے، تو واپس آ کر مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اب تو انہوں نے اعلان کفر کر دیا، ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے۔ دوسری جماعت کہتی تھی چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ کفر نہ کیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے اس کی روشنی میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مدینہ کی زمین پاک ہے، اس کی ہوا بھی پاک ہے، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، مدینہ کی زمین گندوں کو رہنے ہی نہیں دے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ گندے یہاں سے نکالے جائیں گے، چنانچہ نکالے گئے، کچھ دنوں کے بعد ہی مدینہ پاک ہو گیا۔ ایک اور کہا گیا، ایک بزرگ ہیں ہلال بن عویمر اسلمی، کہ یہ ایمان لائے تھے، گاؤں کے تھے، واپس چلے گئے، لیکن یہ بعد میں پھر مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے واپس جا کر کے اپنی قوم کے ساتھ مل گئے، واپس نہیں آئے پلٹ کے، تو صحابہ کا ان پر اختلاف ہوا۔ یہ قصے بھی ہیں کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے تھے، پھر تجارت کا بہانہ کر کے واپس گئے اور مکہ سے پلٹ کر نہیں آئے، تو اگر ان حضرات کی طرف اشارہ ہے تو یہ تو جا کر کے اعلانیہ کافر ہو گئے تھے، پھر ان کے ساتھ کفر کے جیسا مسئلہ کیا جائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ جتنے بھی کافر ہوں، منافق ہوں، وہ سب چاہتے کیا ہیں؟ وَدُّوا، وہ پسند کرتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ وہ تمہاری مجلسوں میں آئے، واپس پلٹے، آئے کس لیے تھے؟ تمہیں متاثر کرنے کے لیے، کما کفروا، جیسا کہ وہ خود کافر بنے، فتکونون سواء، پھر تم سارے برابر ہو جاؤ، ولا تتخذوا، تو اے ایمان والو مت بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، کسی کو دوست، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اب اگر یہ بات ہے تو یہ وہ مکہ والے جو واپس گئے، یا وہ گاؤں کے جو لوگ آئے تھے واپس چلے گئے تھے، ان کو تم اپنا نہ سمجھو۔ کب تک؟ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ کیوں؟ اس وقت میں ہجرت کرنا فرض تھا، اور جو ہجرت کرتا تھا وہ مومن سمجھا جاتا تھا، جو نہیں کرتا تھا طاقت کے باوجود اس کو پھر اپنا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے آگے احکام آ رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں، منہ موڑنے کا مطلب کافروں سے مل جائیں، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ تم منہم، ان میں سے کسی کو، وَلِيًّا، دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو مدد کرنے والا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ، چاہے وہ منافق ہوں چاہے وہ کافر ہوں، وہ کون سے لوگ؟ جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کے اچھے تعلقات ہیں۔ مثلا کچھ کافر لوگ ہیں، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ نہیں کیا لیکن وہ ان سے مل گئے۔ جب وہ معاہدہ والوں سے مل گئے تو اب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ مسلمانوں کا معاہدہ تھا مثلا بنو خزاع سے، جو بنو خزاع سے ملتے جاتے تھے تو ان کو بھی پھر ویسا ہی سمجھا جاتا تھا۔
الا الذین مگر وہ لوگ یصلون جو مل جاتے ہیں الی قوم ایسے لوگوں کے ساتھ بینکم کہ تمہارے بیچ میں و بینہم ان کے بیچ میں میثاق عہد ہو چکا ہے معاہدہ ہو چکا ہے، ایسے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو، چاہے وہ کہ بھی ہوں یہاں آئیں واپس ملیں اور اعلانیہ کافر ہو جائے مگر ان کے ساتھ جنگ نہ کرو چونکہ وہ تمہارے دوست کے ساتھ مل گئے۔ ایک تیسرا طبقہ جو کیسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑیں گے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بھی نہیں لڑیں گے اور ایمان بھی قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا ہم امن چاہتے ہیں، بہت اچھی بات، اگر تم نہیں لڑنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ بھی جنگ جائز نہیں۔ او جاؤکم یا وہ لوگ جو آئیں کم تمہارے پاس حسیرت اس حال میں کہ تنگ ہوں صدورہم ان کے سینے، تنگ ہوں مطلب وہ حالات سے تنگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ان کے دل نہیں چاہتے ہیں ان یقاتلو کہ وہ جنگ کریں کم تمہارے ساتھ، او یقاتلو یا وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر کے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لو، ان سے بھی جنگ نہ کرو۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں ہو سکتا تھا کہ بھئی ایسے لوگ نہ ہمارے بنتے نہ ان کے بنتے ہیں۔ فرمایا خوشی مناؤ کہ کم سے کم امن سے تو رہنا چاہتے، ہم امن ہی تو چاہتے دنیا میں، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کو طاقت دے دیتا وہ تم سے جنگ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَ تو مسلط کر دیتا ہوں انہی کو علیکم تم پر فَلَقَاتُلُوا تو لا ضرور قاتلوا وہ جنگ کرتے کم تمہارے ساتھ۔ لہذا اے ایمان والو اب اگر وہ نہ تم سے جنگ کریں نہ اپنی قوم سے جنگ کریں تو ان کو چھوڑ دو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوا پس اگر وہ جدا ہو جائیں کم تم سے یعنی تم سے جنگ نہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوا تفسیریہ تو جنگ نہ کریں وہ کم تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں الیکم تمہارے سامنے السلام صلح کو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلاً کوئی راستہ، جنگ کرنے کا راستہ، ان لوگوں کے خلاف سبیل قتال کوئی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے کی شان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا المؤمن مومن کریم، مومن بہت بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ایک سوراخ سے بار بار ڈسا جا سکے۔ کچھ ایسے قبائل بھی تھے جو مسلمانوں سے آ کر معاہدے کرتے تھے، لیکن جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا تو دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہو۔ یہ بنو غطفان اور بنو اسد قبائل تھے، بعد میں یہ بھی ایمان لائے، اسدی صحابہ کا نام آتا ہے، غطفان والے بھی ایمان لائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے تھے بڑے خبیث تھے یہ قبائل، لیکن تھے، اب نہیں رہے، بعد میں تو اللہ نے سب کو ایمان نصیب کر دیا۔ ان کے لیے فرمایا گیا یہ بنو غطفان کون تھے؟ جنہوں نے خاص طور سے غزوہ خندق میں مکہ کے کافروں کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ مکہ کے قریب رہتے تھے، خیبر اور مکہ مدینہ کے قریب تھے، خیبر اور مدینہ کے بیچ میں، یہ یوں ہی زبان پھسل جاتی ہے مکہ اور مدینہ۔ ستجدون آخرین انہی کے لیے فرمایا ان قریب پاؤ گے آخرین کچھ دوسرے لوگوں کو یریدون وہ چاہتے ہیں، چاہتے کا مطلب ظاہر کرتے ہیں ایسا، یامنو کہ وہ امن سے رہیں کم تمہارے ساتھ، ویامنو اور امن سے رہیں قومہم اپنی قوم کے ساتھ، جیسے اوپر والے لوگ تھے ایسا ظاہر تو کرتے ہیں، لیکن کلما ردو جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے الی الفتنۃ فتنے کی طرف، یعنی ان کو جنگ کی دعوت دی جاتی ہے، ارکسو اوندھے کر دیے جاتے ہیں وہ فیہا اس جنگ میں، بل ایسے سرپٹ دوڑ پڑتے ہیں جنگ میں، کوئی معاہدہ شعیدہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت اپنائی کہ آپ نے یہودیوں پر وہاں سے حملہ کیا کہ آپ بنو غطفان اور یہودیوں کے بیچ میں آ گئے، اسی ڈر کی وجہ سے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کریں گے، اور یہ اٹھے بھی صبح یہودیوں کی حمایت کے لیے، لیکن جب بیچ میں مسلمانوں کو دیکھا تو بس اپنا سموں لے کر رہ گئے۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَإِن تو اگر لم یعتزلوا وہ جدا نہ رہیں کم تم سے، وَيُلْقُوا یہاں پر بھی لم پیچھے جڑے گا، اور نہ پیش کریں الیکم تمہارے سامنے السلام صلح کو، وَيَكُفُّوا یہ بھی پیچھے جڑے گا، اور نہ روک کر رکھیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی لم 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 تینوں جگہ ہے، لم کے معنی نہیں بتا چکا، نہ پیش کریں صلح کو، نہ روک کر رکھیں اپنے ہاتھوں کو، یہی بنو غطفان بنو اسد جیسے لوگ، فَخُذُوهُمْ پھر اے ایمان والو پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پاؤ ان کو، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہیں
وَأُولَئِكُمْ اور یہ لوگ ہیں تم سے کہتا ہوں جعلنا لکم بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطان مبینہ واضح قسم کا غلبہ، مطلب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تمہیں کھلی چھوٹ دی گئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ تفصیلی احکام کیوں بتائے گئے؟ اس لیے بتائے گئے کہ کہیں تم کسی کو منافق سمجھ کر کے قتل نہ کر دو حالانکہ حقیقت میں وہ مومن ہو۔ اور آگے یہ بات آ رہی ہے، کیوں؟ مومن کی شان مومن کو قتل کرنے کی نہیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے، غلطی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور جائز نہیں کسی مومن کے لیے ان یقتل کہ وہ قتل کر دے مؤمنا کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے۔ اور دیکھیے یہاں خطأ اصطلاحی طور پر نہیں، لغوی طور پر ہر غلطی والے قتل کو شامل ہے، مطلب کسی آدمی کو مارنے کے لیے مارا مگر ایسی چیز سے مارا جس سے آدمی مرتا نہیں، تھپڑ مارا مگر وہ مر گیا، اب اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شبہ عمد، مگر اس کو بھی ہم خطا ہی کہیں گے، حکم اس کا بھی تقریباً وہی۔ اور مارا کسی جانور کو سمجھ کر کے لیکن وہ جانور نہیں تھا انسان، وہ مر گیا، اور مارا کسی جانور کو مگر نشانہ کمزور تھا لگ گیا انسان کو تو وہ بھی خطا۔ ومن قتل مؤمنا اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو خطا غلطی سے، اگر غلطی سے بھی قتل کر دے تو مومن کی جان چلی گئی کہ ایسی چلی جائے گی، فتحریر رقبہ اس کا جرمانہ ادا کرنا ہے۔ خالی کوئی کہ توبہ توبہ غلطی ہوگی سوری معاف کر دیجئے، نہیں سوری کرنے سے معاف نہیں ہوگا، فتحریر رقبہ تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنۃ ایک مومن گردن کو، یعنی ایک غلام کو، ایک مومن باندی کو جس کی گردن غلامی میں پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کرو۔ ایک ودیۃ مسلمۃ یہ تو کفارہ ہے گناہ کی معافی کے لیے، اور جن کا باپ قتل ہو گیا جو بیچارے بے سہارا رہے ان کے لیے ودیۃ مسلمۃ اور دیت دینی ہے، مسلمۃ جو حوالے کی جائے گی الی اہلہ اس کے گھر والوں کے۔ دیت کے معنی وہ جرمانے کے پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ طے ہوئے، اور فقہا نے اپنے زمانے میں ان کے پیسوں کا بھی حساب لگایا، احناف کے ہاں 1000 دینار اور 10,000 درہم، اور آج کے حساب سے بس اونٹوں کی قیمت لگانی ہے 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں، لیکن ان کی تفصیل ہے کہ کس عمر کے اونٹ ہوں گے۔ ودیۃ مسلمۃ اور حوالے کی جائے گی دیت جو ان کے الی اہلہ جو اس کے گھر والے ہیں، دیت ان کے معنی جرمانہ جو حوالے کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے، آج کے حساب سے تقریباً 30-35 لاکھ روپیہ بنے گا، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ اس کے رشتہ دار صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کا مطلب کہ وہ جرمانہ لینے کو معاف کر دیں، تو یہ معاف کرنا گویا کہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیے، یا پورا معاف نہ کریں پورا صدقہ نہ کریں کچھ کر دیں، دونوں ان کو اجازت ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ قتل ہمارے ہاں دیوانی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَ تو اگر وہ آدمی جس کو قتل کیا من قوم ایسے لوگوں میں سے ہو، عدو بن جو تمہارے دشمن ہیں، مثلا مکہ والوں میں سے ہو، ان کے ساتھ جنگ جاری ہے، وَهُوَ مُؤْمِن مگر وہ خود بندہ مومن ہے اور غلطی سے قتل ہو گیا، تو اگر ہم جرمانہ دیں گے ان کافروں کو تو تمہارے دشمن اور موٹے ہو جائیں گے، تو پھر جرمانہ نہیں دینا مگر کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو ایک مومن گردن کو تحریر آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اور اگر وہ ہوں من قوم ایسے لوگوں میں سے بینکم یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ تمہارے درمیان و بینہم ان کے درمیان میثاق عہد ہو چکا ہے، معاہدہ ہے۔ معاہدہ کن کے ساتھ ہے؟ کوئی بھی آدمی ہمارے ملک میں ویزا لے کر آئے، ہمارا ملک ہو کوئی اور وہاں وہ رہ رہا ہو غیر ایمان والا، یا کوئی ان کا اپنا ملک ہے لیکن ہمارا معاہدہ بھی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جس طرح آج دنیا بھر کا آپس میں معاہدہ ہے، مگر یہ دنیا کا معاہدہ ہے، معاہدہ اپنی جگہ ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں الگ سے کھینچتے رہتے ہیں، ہمارا وہ کام نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، کوئی غیر ایمان والا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا وہی جرمانہ اور اس کا وہی کفارہ دینا ہے جو ایک مومن کا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایمان والے کہتے ہیں مومن کا دو، غیر مومن کا نہیں، غیر مومن کا دیا جا رہا ہے، صرف اس کا نہیں جن کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ تو ظاہر ہے جب جنگ ہے تو جنگ میں تو لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، وہاں جرمانہ تھوڑا دیتے ہیں۔
فدیت مسلمۃ، تو دیت دینی ہے جو دیت ہے، جرمانہ ہے، مسلمۃ جو حوالے کی جائے گی، الی اہلی، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن کا آزاد کرنا بھی ہے۔ ایک صاحب نے کسی کا بیان سنا، غیر ایمان والے ہیں، تو فوراً مجھے فون کرنے لگے، جاننے والے ہیں، کہنے لگے عجیب بات ہے، ایک مولوی بیان کر رہا تھا، کہنے لگا کسی نے دور جہالت میں اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، جو اللہ نے تمہارا جرم معاف کر دیا۔ کہتے اتنا بڑا جرم کیا اور معاف ہو گیا؟ ارے بابا، وہ تب قتل کیا جب وہ ایمان نہیں لایا تھا، اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا، ورنہ اس طرح کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی بھی یوں معافی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو جرمانہ ادا کرنا ہے اور دوسرے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، تو اگر غلام نہ ملے تو میں نے کہا پھر آگے دیکھو کیا، فمن لم، تو جو لم یجد، نہ پائے، یعنی غلام نہ ملے اس کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے آج غلامی کو اللہ نے ختم فرما دیا، فصیام شہرین، تو روزے رکھنے شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، مسلسل، اللہ اکبر۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، اگر 55 رکھنے کے بعد بھی ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ شروع سے 60 پورے کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ میں نے کہا یہی تو مقصد ہے، آپ کہہ رہے فری میں معاف ہو گیا، توبۃ من اللہ، کہنے لگے واقعہ بہت بڑی بات ہے، توبۃ من اللہ، یہی اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، یہ 60 روزے رکھو تب توبہ قبول ہوگی۔ وکان اللہ علیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکیما، حکمت والا ہے۔ یہ حکم اس کا علم کی بنیاد پر ہے اور اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے، اسی میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ یہ تو تھا کہ غلطی سے کسی نے مومن کو قتل کر دیا، تو اگر جان بوجھ کے قتل کر دیا، ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کر دے، مؤمن، کسی مومن کو، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، اور تقریباً اس کے قریب ہی وہ اس کا حکم بھی ہے، جو غیر ایمان والا ہے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے امن کے ساتھ رہ رہا ہے، اور پھر اس کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کے قریب اس کا حکم بھی بتا رہا ہوں، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے۔ اب اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہو سکتا، اس کا جرمانہ جہنم، دنیا میں ہے اس کا جرمانہ، کیا قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور اگر قتل کو معاف کر دیں تو پھر وہی جرمانہ دیت ہے، جتنا وہ لینا چاہیں، یا 100 اونٹ، لیکن اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو آخرت میں جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو کیا ایسے آدمی کی کبھی توبہ نہیں قبول ہوگی؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر وہ قتل کو جائز سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے، اور یہ جمہور کا فیصلہ ہے، کہ یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں، ورنہ، اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بے توبہ کے مر جائے گا تو اس کی یہی سزا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا چونکہ کفر پر مر گیا۔ لیکن اگر وہ اس کے بعد سچی توبہ کرے اور 60 روزے بھی رکھے اور دیت بھی ادا کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ معاف کر دے، اس کی شان سے بعید نہیں۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر قہر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے تیار کیا اس کے لیے عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، میں نے کہا تھا کہ بعض منافقوں سے آئی کہ کہیں منافقت کے شک میں کسی مومن کو قتل نہیں کر دینا، آگے ویسا ہی ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایمان والوں سے کہا جب کہیں سفر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں تو معلوم ہے کون کچا ہے، کون پکا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ منافق کو بھی منافق کی وجہ سے تو قتل نہیں کر سکتے، کافر ہی کو قتل کر سکتے ہیں، تو کافر تو معلوم ہے۔ لیکن اگر تم سفر میں ہو اور اچانک کوئی بندہ ملے جس کے حالات تم کو پورے معلوم نہ ہوں، اور اس شک کی وجہ سے تم اس کو قتل کر دو کہ شاید یہ کافر ہوگا، یہ جائز نہیں۔ صحابہ کے ہاں ایسا ہو گیا، اور کئی واقعات ہیں۔ کیا ہوا، سفر میں گئے، ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ مرداس نام کے ایک بزرگ تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے، صحابہ کی جماعت کو دیکھا، انہوں نے سوچا ہماری جماعت کے لوگ آئیں، دوڑ کر کے گئے ملاقات کرنے کے لیے، السلام علیکم کہا۔ انہوں نے کہا اچھا، جان بچانے کے لیے السلام علیکم کہہ رہا ہے تو ہے اندر سے پکا کافر، تو منافق سمجھ کر کے ان کو قتل کر دیا، اس کے اوپر سخت ڈانٹ آ گئی، اور ان کا دیت بھی ادا کی گئی نہیں کی گئی اس کی تفصیل، لیکن قانون اور ضابطے کے اعتبار سے ان کی دیت ضرور ادا کی ہوگی۔ مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ضربتم، جب تم چلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم واضح کرو، تحقیق کرو،
ولا تقولوا اور مت کہو لمن اس آدمی سے من جو القا پیش کرے الیکم تمہارے سامنے السلام سلام پیش کرے، یعنی یوں کہ السلام علیکم، اس کو نہ کہو لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہے، کیا کر دیا تم نے یہ۔ وہ سب قتل ہو گئے تو ان کی بکریاں انہوں نے لے لیں، تو اس سے فوراً فرمایا کہ اچھا کیا تمہارے نظر دنیا کی طرف تو نہیں چلی گئی تھی؟ حالانکہ نعوذ باللہ بکریوں کی لالچ میں نہیں کیا تھا ان کو قتل، لیکن یہ ڈانٹ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرۃ بہت زیادہ غنیمتیں، کسی کو شک کی بنیاد پر قتل نہ کرو۔ 100 لوگ 100 منافق اس شک میں چھوٹ جائیں کہ شاید واقعتاً پکے مومن ہوں، یہ بہتر ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی اس شبے پر قتل ہو جائے کہ شاید اندر سے کافر ہو، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہم ظاہر کے ذمہ دار ہیں، جو کلمہ پڑھے گا اس کو مومن مانیں گے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کذالک کنتم، تم خود اسی طرح تھے پہلے، مکہ میں کس طرح چھپے چھپے پھرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر، مدینہ کے دروازے کھلے اور تمہارا ایک اپنا علاقہ ہو گیا، فتبینوا، تو تم واضح کرو، تحقیق کرو، آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، اس کی خبر رکھنے والا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ان صحابہ سے یہ خطا ہو گئی، اور اس پر یہ لمبی روایتیں ہیں، ہمیں وہ تفصیل نہیں کرنی، بہت ڈانٹ اللہ کی طرف سے، کیا ڈانٹ پڑ گئی، اوپر ڈانٹ جو ابھی آئی کہ جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے گا وہ تو جہنم میں رہے گا۔ تو کچھ حضرات ڈر گئے کہ اس پنگے میں جائیں کیوں، کہ اس راستے میں جائیں گے تو کہیں آگے نہ کوئی مر جائے ہمارے ہاتھ سے، تو لینے کے دینے پڑ جائیں، اس لیے فوراً فرمایا نہیں نہیں، جوؤں کے ڈر سے کپڑے نہیں اتارے جا سکتے ہیں، کپڑے دھو کر کے جوئیں نکالو، مطلب اس راستے میں جانا ہے، اس لیے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ گھر بیٹھ کر نہیں مل سکتا ہے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر ضرر والوں کے، یعنی کوئی بیچارہ لنگڑا ہے، لولا ہے، بیچارہ اندھا ہے، وہ نہیں جا سکا، وہ تو گھر بیٹھ کر نیکیاں کر رہا ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس راستے میں جانے والوں کی جو مدد کر سکتا تھا وہ کی، اس کو گھر بیٹھے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر عذر والا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پھر کر رہ گیا، وہ برابر نہیں کس کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بھی اموالہم، اپنے جانوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی تب کی بات ہے کہ جب عام حالات ہوں، اور غزوہ تبوک کی طرح جب جہاد فرض ہو جائے پھر تو پیچھے رہنے کی اجازت ہی نہیں۔ فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، کون جو جہاد کرتے ہیں، بھی اموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، ان کو فضیلت بخشی، کن پر، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، جو گھر میں بیٹھے رہے، دراجتاً، بہت درجوں کے اعتبار سے، کون سے، جو عذر والے نہیں تھے اور گھر میں بیٹھے رہے، بے شک عام حالات تھے مگر ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر کسی سے اللہ نے وعدہ کیا حسنا، نیکی کا۔ فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی۔ کتنا اجر، درجات منہ، کئی درجے اپنی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش، ورحمتاً، اور مہربانی، یہ سب اللہ فضیلت عطا کرتا ہے اپنے راستے میں جانے والوں کو، لہٰذا جانا چاہیے اور ان خطاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، اوپر فرمایا تھا کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں، ان کو اپنا دوست نہ مانو، تو کیا ہجرت کرنا ضروری ہے؟ جی، یہ وہی حالات تھے کہ جہاں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، تو اگر بغیر عذر کے کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا تو وہ ایمان والا شمار نہیں ہوتا تھا، یہی بیان ہو رہا ہے۔ یہ کب تک رہا؟ فتح مکہ تک۔ جب مکہ فتح ہو گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرتے ہوئے آپ کو راستے میں ملے،
طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا میں جس طرح آخری نبی ہوں اسی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے آپ آخری آدمی ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفا، جن کو وفات دیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، الملائکہ تو فرشتے، ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پر۔ کیا ظلم کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حالت میں تم تھے، فیما، کس حالت میں، کنتم، تم تھے، قالو، کیوں تھے یہاں پڑے ہوئے، قالو، وہ کہیں گے، جواب دیتے ہیں، کننا مستضعفین، ہم کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض، زمین میں کمزور تھے، کیا بتائیں، ہجرت کر نہیں سکے، نہیں جا سکے۔ لیکن وہ طبقہ ہے جو حقیقت میں معذور نہیں تھا۔ ان سے پوچھا گیا پورے دین پر کیوں نہیں عمل کیا، کہنے لگے دبا دیا حالات نے، کر نہیں پائے۔ فرمایا نہیں کر پائے تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، قالوا، فرشتے کہتے الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃ، کشادہ، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ آج بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے کسی کے لیے تو اس کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو یہ ہیں وہ لوگ، مَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، العیاذ باللہ، کیوں نہیں ہجرت کی؟ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ، ساعت، کتنی بری ہے، مصیراً، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، اللہ کی شان، فوراً معذوروں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی واقعتاً معذور تھا، نہیں کر سکا، فرمایا اس کا عذر قبول، الا، مگر، المستضعفین، جو کمزور کر دیے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، حیلتاً، کوئی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون، اور نہیں وہ پاتے ہیں، سبیلاً، راستے کو، یہتدون، ہدایت نہیں پاتے راستے کی، آسان ترجمہ، لا یہتدون، نہیں پاتے ہیں کوئی راستہ، مطلب وہ کمزور مرد اور وہ کمزور عورتیں اور وہ کمزور بچے جن کے پاس ہجرت کے لیے سفر خرچہ بھی نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور مکہ کے مشرک ان کو نکلنے نہیں دیتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس رہبر بھی نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، یہ ہیں وہ لوگ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یعفو، کہ معاف کر دے، عنہم، ان کو، اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے عفواً، معاف کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ، ہجرت کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہجرت میں وہ ثواب ہے جو گھر بیٹھے مل ہی نہیں سکتا، اور وہاں جہاں پر دین پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، پائے گا وہ، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرن، بہت زیادہ مراغم پائے گا۔ ما هو المراغم، مراغم کیا چیز ہے؟ لفظی معنی بھاگ کر جانے کی جگہ، یعنی کوئی آدمی کہے کہ ہجرت تو کرنا چاہتے ہیں مگر جائیں کہاں؟ اور میں دیکھو جو ہجرت کرنا چاہتے تھے حبشہ میں اللہ نے حالات بنا دیے، وہاں چلے گئے، جو ہجرت کرنا چاہتے تھے اللہ نے مدینہ میں ان کے لیے حالات بنائے، وہ پائے گا ہجرت کرنے کی بہت ساری جگہ کو، وسعتاً، اور گنجائش پائے گا، کشادگی پائے گا، بیوی بچوں کو، مال و دولت کو، سب کو چھوڑ کر جائے گا، اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی جانب، ورسولہ، اور ان کے رسول کی جانب، ثم یدرکہ الموت، پھر پالے گی اس کو موت راستے میں ہی، ہجرت کر ہی نہیں سکا، مکہ سے ہجرت کر رہا تھا اللہ کی جانب یعنی اللہ کے لیے، رسول کی جانب یعنی جہاں اللہ کے حبیب رہتے ہیں وہاں ہجرت کر کے جانا چاہتا تھا، یا آج اگر ہجرت کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے پا لیا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہ تو میں مہاجر بن سکا، نہ انصار بن سکا، نہ میں گھر میں رہا، نہ میں مہاجر بنا، میں تو راستے میں مر گیا، نعوذ باللہ آج کی زبان میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، فرمایا نہیں مل گیا خدا، فقد وقع، تو یقیناً واقع ہو چکا ہے، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر، گھر سے نکل چکا، اللہ کے ہاں مہاجر شمار ہو گیا، چاہے کہیں راستے میں انتقال ہو جائے،
بخار چڑھ جائے، کوئی جنگلی درندہ کھا جائے، بہرحال وہ اللہ کے ہاں مہاجر شمار ہو گیا۔ حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا تھا تو لوگ ان کے بچوں کو کہتے تمہارا باپ تو کسی کھاتے میں نہیں پڑا، جواب دیا، فرمایا ان کا والد اللہ کے ہاں مہاجر شمار ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے لیے گھروں کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کو مہاجر شمار کرتا ہے، جو مہاجروں کے لیے ثواب ہے ان کو ملے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، ہجرت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ان تمام کاموں میں آدمی سفر میں جائے گا تو سفر میں نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفر میں چھوٹ دے دی ہے۔ کتنی چھوٹ دے دی ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو سفر کے اندر 2 پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور سفر کے اندر یہ تو فرضوں کا معاملہ، تو سنت کا کیا ہے؟ اگر کہیں انسان ٹھہرا ہوا ہے تو صحابہ کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ سفر میں جہاں قرار ہوتا تھا وہاں وہ سنتیں پڑھتے تھے، لیکن چلتے ہوئے جاری سفر میں سنت نہیں پڑھتے تھے، یہی ثابت ہے صحابہ سے۔ عبداللہ ابن عباس سے سفر کے بیچ میں کسی نے کہا سنت نہیں پڑھتے آپ؟ فرمایا اگر سنت پڑھنی ہوتی تو ظہر 4 نہ پڑھ لیتا، لیکن جہاں قرار ہوتا تھا وہاں پڑھتے، اور فجر کی سنتیں بہرحال پڑھتے تھے۔ اور باقی نفل کی بات تو جہاں موقع ملتا تھا نفل پڑھتے تھے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ 2 صحابی کی ڈیوٹی لگی تو ایک نفل پڑھنے لگے، اسی بیچ میں دشمن نے تیر مارا، خون بہہ کر کے دوسرے تک پہنچا، تب ان کو پتہ چلا کہ ان کو تیر لگ گیا ہے تو نفل پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ نفل جب موقع ملے پڑھ، نفل کا تو مطلب ہی یہی ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو کوئی پوچھ نہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ بات میں نے اس لیے کہی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفل اور سنت پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بالکل صحابہ کے حالات سے واقف نہیں، اور کچھ واقف ہیں مگر صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آ رہی آگے بات۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو فی الْأَرْضِ زمین میں، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، عَلَيْكُمْ تم پر، جناح کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کرو، کمی کرو، 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھو، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں۔ تقریباً جمہور امت کہتے ہیں کہ یہاں گناہ سے مطلب وہ ذہن میں جو بات آتی تھی کہ کم ہو گئی نماز تو کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا، اس کا جواب ہے، ورنہ یہ کوئی کہہ دے احترازی نہیں کہہ دے اتفاق ہو، یہ کوئی ضروری بات ہو، بلکہ حقیقی وہ ان کے ذہن کا جواب ہے۔ حقیقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قصر کرنا ہی ضروری ہے، اسی پر امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق تو نہیں، خیر اختلاف بھی ہے، لیکن جمہور اسی طرف ہے کہ قصر ہی کرنی چاہیے۔ ان خفتم، اب وہ قید اتفاقی میری زبان سے نکل گئی، وہ اب آ رہی ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قصر کرنے کی اجازت ہے ان اگر خفتم تم کو ڈر ہو، ان یفتنا کے فتنے میں ڈال دیں گے، کم تم کو، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو اگر کسی کو یہ خطرہ نہ ہو، یہ تھی قید کی بات، وہ پیچھے نکل رہی تھی میری زبان سے، یہ حکم آیا اگر دشمن کا تمہیں ڈر ہو تو قصر کر لو۔ اب اگر ڈر نہیں تو کیا کریں؟ تو صحابہ کرام نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ اتفاق سے اس دور کی بات ہے جب ڈر تھا، جب ڈر نہیں تھا تب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے سفر میں قصر ہی فرمائی، جس سے ہم سمجھ گئے کہ اس سفر میں قصر ہی کرنی چاہے ڈر ہو یا نہ ہو۔ سفر کتنا؟ تقریباً آج سمجھو امت کا اتفاق ہے، اگرچہ احناف کا دوسرا قول تھا، لیکن اب اسی پر ہم لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ 48 میل جو تقریباً 70 اور 78 کلومیٹر کے بیچ میں بنتی ہے، اس لیے 78 مان لیتے ہیں، 78 کلومیٹر کتنا دور کا سفر ہو۔ ان خفتم ان یفتنکم، اگر تم کو ڈر ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں فتنے میں ڈالیں گے؟ ان الکافرین، بے شک انکار کرنے والے، کانوا لکم عدوا مبینا، ہی وہ تمہارے لیے دشمن، کھلم کھلا دشمن، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہاں تک قصر نماز کا بیان ہوا، آگے صلاۃ خوف کا بیان ہے۔ اگر میدان جنگ میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو اسلام کا ایک مزاج بتایا گیا کہ پھر بھی نماز چھوڑنے کی تو گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ خطرناک حالات پیش آ جائیں، جیسا کہ غزوہ خندق میں ایک موقع پر پیش آئے تھے، تو دوسری بات ہے۔ جب تک وہ حالات نہ ہوں تو چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے نماز پڑھنی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک دوسرا حکم کہ اسلام کا مزاج اجتماعیت کو چاہتا ہے، جب تک ممکن ہو اکیلے اکیلے نماز نہ پڑھو، میدان جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو،
لیکن جماعت کے ساتھ سارے جب سجدے میں جائیں گے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ دشمن پھر وہ کام کر دیں کہ پھر قیامت کو ہی اٹھیں. تو فرمایا نہیں، مومن ایسا بے وقوف نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے صلاۃ خوف پڑھو. کیا تھی صلاۃ خوف؟ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب ہوں آپ، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوں. یہ بھی قید اتفاقی ہے، یعنی آپ ہوں تو تب صلاۃ خوف پڑھیں. بعد میں صحابہ نے فرمایا کہ اتفاق سے آپ تھے تو فرمایا گیا، ورنہ بعد میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر جماعت کرنے کے حالات ہیں تو جماعت سے پڑھو. پھر الگ الگ جماعت کرنے کے حالات ہوں تو الگ پڑھو، لیکن جب تک ایک ہی جماعت ہو سکے تو ایک ہی کرو. دو دو جماعتیں ہوں گی، دو دو امام ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز کو. تو کیسے نماز پڑھیں؟ فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ایمان والوں میں سے، ان میں سے یعنی ایمان والوں میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیاروں کو لے لیں. لینے کا مطلب ہاتھ میں نہیں لیں بلکہ باندھ کر اپنے ساتھ رکھیں اور تیار رہیں ہر وقت. فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب سجدہ کر چکے، ایک رکعت کے دونوں سجدے ہو گئے، یہ ایک جماعت سجدہ کر چکی، تب تک دوسری جماعت دشمن کے سامنے رہے. اب جب یہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا، تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے. پیچھے تمہارے کہاں چلے جائیں؟ دشمن کے سامنے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ آ جائے طائفتٌ، دوسری جماعت، دوسری رکعت میں، اخرى، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ. اب ایک رکعت پہلی جماعت نے پڑھی، ایک رکعت یہ جماعت پڑھے گی، تو لیکن اس کو بھی حکم ہے، ولیأخذوا، چاہیے کہ وہ لے لیں، حذرہم، اپنے بچاؤ کا سامان، ہوشیار رہیں، بردم رہیں، واسلحتہم، اور اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. تو ایک رکعت ایک جماعت پڑھے، ایک رکعت ایک جماعت پڑھے، امام ایک ہی ہو. تو ایک رکعت کیسے پڑھیں گے؟ جب امام سلام پھیرے گا تو وہ جو دشمن کے سامنے ہے، وہ دشمن کے سامنے کھڑے کھڑے چلتے چلتے ہی ایک رکعت پوری کریں گے. اور یہ جو امام کے ساتھ اب آئی تھی، یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پوری کرے گی. لیکن یاد رکھیے، خوف کے نماز پڑھنے کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں. ایک حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبلہ بھی ادھر ہے جدھر دشمن ہے. ایک یہ حالت ہو سکتی ہے کہ قبلہ دوسری جانب ہے اور دشمن دوسری جانب ہے. اس لیے مختلف طریقے ہوں گے نماز پڑھنے کے. اور حدیث میں بھی صلاۃ خوف پڑھنے کو کوئی 3-4 طریقے ہیں. اور یہاں جس صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. تو امت جو طریقہ ممکن ہو اس پر عمل کرے گی، وہ تفصیل ہے حدیث میں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں تمہیں اس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ ایک طبقہ دشمن کے سامنے رہے، ایک سجدہ کرے، نماز پڑھے؟ فرمایا اس لیے کہ وَدَّ، پسند کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لو تغفلون، کاش کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ. یہ پسند کرتے ہیں، بے خبر ہو، عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے. تم سوچو جی نماز ہے، الگ رکھ کر کے اسلحہ آرام سے نماز پڑھوں. وامتیاتکم، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بے خبر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ، امتیاتکم، اپنے سامان سے. جب اپنے سامان اور اسلحے سے تم بے خبر ہوں گے، فیمیلون، تو وہ ٹوٹ پڑیں گے، علیکم، تم پر، میلتم واحدہ، ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑنا، یک بارگی حملہ کر دیں گے. ولا جناح علیکم، لیکن کوئی بیمار ہے یا بارش ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں اگر اسلحہ رکھ دیں اور پھر نماز پڑھیں. فرمایا ہاں گنجائش ہے، مگر اس وقت میں بھی ہوشیار رہو، دور نہ رکھو اسلحہ، اپنے پاس رکھو، اگر دشمن آ جائے ایک دم اٹھا لو اور نماز توڑ کر کے نماز کی حالت میں ہی دشمن کا مقابلہ کرو. ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان، اگر ہو، بکم، تمہارے ساتھ، اذن، کوئی تکلیف، من مطر، بارش کی ہو، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہوں، تو کوئی گناہ نہیں. کس میں؟ ان تضعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنے اسلحے کو، وخذوا حذرکم، مگر اس حالت میں بھی اپنی ہوشیاری کو، بچاؤ کے سامان کو پکڑ کر رکھو. بچاؤ کا سامان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرہ وغیرہ، خود وغیرہ پہن کر کے رکھو، جوتے پہن کر کے رکھو، اور یہ بھی کہ ہوشیار رہو. ان اللہ اعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلیل کرنے والا عذاب. یہ ذلیل کافر ہیں، تمہارے انتظار میں رہتے ہیں کہ موقع ملے تم پر حملہ کریں، اس لیے تم ہوشیار رہو. اور ان کی یہ عارضی سزا ہے، اصل سزا تو آخرت میں دے گا اللہ ان کو.
فَإِذَا قَضَيْتُمْ تو جب تم قضا کر چکو، ادا کر چکو، الصلاۃ نماز کو پوری کر چکو، نماز کو قضا کا معنی فَاذْكُرُوا تو ذکر کرو اللہ کا قیاماً کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، عَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلو کے بل بھی۔ مطلب نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے، لیکن اللہ کو یاد ہر حالت میں رکھنا ہے۔ نماز پڑھ چکے تو یہ نہ سمجھو کہ نماز پوری ہو یا چھٹی مل گئی، نہیں نہیں، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ تو جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہے ایمان والوں پر کتاباً موقوتا، کتاباً فرض کی ہوئی، لکھی ہوئی، موقوتاً متعین وقت میں، ایمان والوں پر متعین وقت میں نماز فرض ہے۔ جب اطمینان کی حالت ہو پھر اچھی طرح نماز پڑھو جیسے پڑھنی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور سستی نہ کرو تم فی ابتغاء القوم، قوم کے تلاش کرنے میں، اپنے دشمن کی تلاش میں سستی نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ ان تکونوا تعلمون اگر تم تکونوا ایسے ہو، تعلمون کہ تم درد محسوس کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم کو زخم پہنچتے فَإِنَّهُمْ يَعْلُونَ تو بے شک وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، كَمَا تَعْلَمُونَ جیسا کہ تم درد محسوس کرتے ہو۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو زخم تو دونوں پارٹیاں کھاتی ہیں، لیکن ثواب صرف تم ہی کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ وَتَرْجُونَ اور تم امید کرتے ہو من اللہ، اللہ سے، مَا لَا يَرْجُونَ جس کی وہ امید نہیں کرتے، ثواب کی امید صرف تم ہی کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ یہاں تک جنگ کی بات تھی، یہاں سے آگے پھر منافقوں کا ایک تذکرہ ہے اور ایک حکم آ رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہمیشہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرو، اپنی طرف سے قانون اور رسم و رواج اور برادریوں کے خیال نہ رکھو، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ فیصلے میں اچھی طرح تحقیق کرو۔ منافق لوگ ہر دور میں یہی چاہیں گے کہ تم سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں اور تم کو فیصلے میں بے وقوف بنائیں، اس کے لیے ہوشیار رہو۔ اور حضور کے زمانہ میں ایک مقدمہ پیش آ گیا، بنو عبیرق ایک قبیلہ تھا، اس کے کافی لوگ منافق تھے، انہی میں سے ایک بشر نام کا شخص تھا، بعض نے بشیر کہا، بشیر نام کا شخص تھا، چور تھا، اس نے چوری کی، اس کے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، انہوں نے شام سے کوئی قافلہ آیا تھا، ان سے غلہ خریدا تھا اور وہ بوری اسی کمرے میں رکھی تھی جس میں ان کے ہتھیار بھی تھے۔ اس بدبخت نے ہتھیار بھی چوری کر لی اور بوری بھی چوری کی آٹے کی، اور لیکن یہ کافی بوڑھے تھے، تو جب دوسرے دن، اور اس نے کیسے چوری کی، دیوار کو پیچھے سے نقب لگایا، سوراخ لگایا، وہاں سے ہتھیار بھی چوری کیا، آٹے بھی چوری کیا۔ اب روایتیں بہت ہیں اس بارے میں کہ اس نے آٹا چوری کر کے کس کے پاس رکھا، کیا کیا، لیکن مشہور روایت کے مطابق بوری کو اس طرح لے کر چلا کہ اس میں سے ذرا ذرا سا آٹا گرتا جا رہا تھا، اور وہ ایک یہودی کے گھر کے پاس سے پلٹ کر واپس آیا، جب وہاں سے واپس آیا تو بند کر لیا تاکہ اب آٹا نہ گرے، پھر اپنے گھر آیا، آٹا تو اپنے گھر لے آیا، اور مشہور روایت کے مطابق ہتھیار یہودی کے پاس رکھ دیے۔ ہتھیار جب یہودی کے پاس رکھ دیے تاکہ میرے اوپر کسی کو شک نہ ہو، اور یہودی کی طرف لے گیا آٹے کو کس لیے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے تو اسی پر شک ہو، ہتھیار بھی اسی سے ملے تو لوگ کہیں کہ بالکل اسی نے چوری کی ہوگی۔ لیکن رات بھر اس کے ہاں خوشی میں روٹیاں پکتی رہیں، چونکہ بڑا اچھا آٹا تھا، وہ آٹا آیا، صبح کو جب شور مچا چوری کس نے کی تو سب کا ذہن گیا کہ اسی نے چوری کی ہے، اس لیے اس کے ہاں شور تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھتیجے لگتے تھے، انہوں نے بھتیجے کو تیار کیا کہ اس مقدمے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ آپ کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو اسی بشیر نام کے خاندان کے لوگ بھی آگے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے چوری ہوئی ہم مانتے ہیں، لیکن آٹے کا نشان دیکھو یہودی کے ہاں جا رہا ہے، اس کا مطلب چوری اسی نے کی۔ یہودی کو پکڑا گیا، اس نے کہا دیکھو اس نے میرے پاس ہتھیار رکھے ہیں، لیکن اس نے رکھے ہیں، میں نے چوری کر کے نہیں لائے ہیں، اور آٹا تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو جب ہتھیار اس کے پاس سے ملے اس کا مطلب چور یہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ خیال اس طرف ہونے لگ گیا تھا کہ شاید یہودی نے چوری کی ہو، اس کے فوراً بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں بتایا گیا کہ اصل چور یہی ہے۔ چنانچہ اس کو جب 2 لبھاڑے پڑے سب مان گیا، کہنے لگا کہ سب کچھ میں نے کیا، اور چوری کا آٹا جب اس کے ہاں سے ملا تو پھر پکڑا گیا، ہتھیار بھی پکڑے گئے، لیکن جب یہ واقعہ سامنے آیا تو یہ بھاگ کر کے مکہ کے کافروں سے مل گیا جا کے۔
چوری کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہ معاف کرنے کے بجائے اعلانیہ مشرک ہو گیا۔ اسی واقعے کی پس منظر میں آیت پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَا بے شک ہم نے اتارا الیک آپ کی جانب الکتاب کتاب کو بالحق برحق اتارا، اس میں جو جو حکم ہے برحق ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اس قانون کے مطابق اراک اللہ، ارا جو دکھایا ہے، کا آپ کو اللہ نے، دکھانے کا مطلب جو قانون اس کتاب میں نازل ہوا ہے اور جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، خود اس واقعے کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے کیسے دکھایا؟ اسی سے ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی اترتی تھی۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَكُنْ اور آپ نہ ہو جائیں لِلْخَائِنِينَ خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمًا جھگڑا کرنے والے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور آپ اللہ سے بخشش مانگیں، ان اللہ کان غفورا بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحیما رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل اور آپ مت جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ۔ وہ کیا کہ آپ کا جو کچھ خیال ہونے لگا تھا کہ شاید یہودی نے ہی چوری کی ہو، اور یہ سمجھتے تھے منافق کہ یہودی چونکہ دین کا دشمن ہوتا ہے تو سب فوراً کہیں گے کافر کا بچہ دشمن، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، خیانت کار یہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کانو اس آدمی کو جو ہو خوانن خیانت کرنے والا، اثیمن گناہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں کہا جا رہا ہے، امت کو سنایا جا رہا ہے۔ یستخفون من الناس چھپاتے ہیں وہ من الناس لوگوں سے اپنے جرائم کو، ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ سے، وہو معہم اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، اور دوسرے معنی جب وہ سازشیں کرتے ہیں، کس بات کے مشورہ کرتے ہیں؟ ما لا یرضا جو بات پسند نہیں کرتا ہے اللہ من القول بات میں سے، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کا راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، کیسے چھپ سکتے ہیں اللہ سے؟ وکان اللہ بما یعملون وکان اور ہے اللہ تعالیٰ بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سب باتوں کو محیطاً گھیرنے والا، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ہاں انتم او بنو بیرق او بشیر کے خاندان والو، ہاں ہائے ہائے انتم تم ہو، ہاں اولائی وہی لوگ جادلتم جنہوں نے جھگڑا کیا عنہم ان منافقوں کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، یہاں تم نے کوشش کی کہ ہمارا رشتہ دار ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں، کوشش وہی لوگ کر رہے تھے جو منافق تھے یا ایمان والے غلط فہمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آگے فرمایا اچھا تم ان کو بچانے کے چکر میں ہو، فَمَن یُجَادِلُ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، جھگڑے سے مراد بحث کرے گا، کون وکیل بنے گا اللہ کے سامنے عنہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن، ام یا من یکون کون ہوگا علیہم ان پر وکیلاً وکیل۔ کہتے ہیں کہ بنو بیرق والوں نے ایک سچے ایمان والے کو نام بھی لکھا بعض حضرات نے حضرت لبیب رضی اللہ عنہ اور کچھ نے، اور ان کو باقاعدہ اپنا وکیل بنایا کہ تم ہماری طرف سے بحث کرو، اور ان کو سمجھایا کہ ہم بالکل بری ہیں، ہم بے گناہ ہیں، خام خواہ ہم پر الزام لگ رہا ہے۔ وکلا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، اگر وہ بغیر تحقیق کے ظالموں کا ساتھ دیں گے تو اللہ نے فرمایا ام من یکون علیہم وکیلا قیامت کے دن کون وکیل بنے گا؟ ومن یعمل سوءا اور جو کوئی کرے گا گناہ کا کام، او یظلم نفسہ یا اپنے جان کے اوپر ظلم کرے گا، اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور سو کرتا ہے، اس کا مطلب میں نے پیچھے عرض کیا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یا یہ ہے کہ وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ پائے گا وہ اللہ کو غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اور جو کوئی کمائے گا اثماً گناہ کو، گناہ کمائے فإنما یکسبہ تو بے شک وہ کمائے گا گناہ کو علی نفسی اپنی ذات کے خلاف، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ ومن یکسب خطیہ اور جو کوئی کماتا ہے خطیۃً گناہ کو، خطا کو، او اثماً یا گناہ کو، صغیرہ یا کبیرہ، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں میں سے بانٹ لیں، خطیۃً کوئی خطا کمائے گا، او اثماً یا بڑا گناہ کمائے گا، ثم یرمی پھر اس گناہ کو ڈال دے گا،
اس کا الزام لگائے گا بھی اس گناہ کا بریئن، ایسے آدمی کو جو اس سے بری ہے، جس طرح کہ یہ یہودی تھا، تو کوئی کہے کہ یہودی خدا کا دشمن، اس پر الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ یہودی پر الزام نہیں لگاتا، جھوٹا الزام کسی پر بھی لگائے فقد احتمل، تو یقیناً اٹھایا اس نے بہتانن، بہت بڑے بہتان کا گناہ، و اثم مبینہ، اور کھلم کھلا گناہ، اللہ کے حقوق کی بھی خلاف ورزی کی، بندے کے حق میں بھی خلاف ورزی کی، اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اس واقعے کے بعد اللہ تبصرہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ پوری دنیا مل کر چاہے کہ آپ سے ذرا سی لغزش کروائے؟ نہیں کروا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ پر، ورحمت، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لہمت، ضرور بے ضرور پکا ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کو پھسلا دیں، کوشش کر رہے تھے وہ کہ اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو۔ اللہ کے حبیب کو کون پھسلا سکتا ہے؟ البتہ یہ کام کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضرونک، اور وہ نقصان نہیں دے سکتے آپ کو میں شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اتاری اللہ نے علیک آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت، اور حکمت دانشمندی اتاری اللہ نے۔ تو دانشمندی کیا چیز ہے؟ اسی سے امت نے سمجھا کہ اللہ نے ایک تو کتاب اتاری ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمودات ہیں وہ سب کے سب بھی گویا اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی حکمتیں ہیں۔ وعلمک، اور سکھایا اللہ نے کا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، ابھی آپ کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت میں چور کون ہے، اللہ نے بتایا۔ وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل علیک آپ پر، عظیماً، بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، منافقوں کا یہی کام تھا، چپکے چپکے مشورے کرتے تھے، کانا پھونسی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کانوں میں باتیں کرنا، اس میں کوئی خیر نہیں، لا خیر، کوئی خیر نہیں، فی کثیر، بہت ساری، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں۔ سرگوشی کا مطلب سر کے معنی، سر، گوش کے معنی کان، سرگوشی کا مطلب کانوں میں باتیں کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنے میں کوئی خیر نہیں، الا، مگر اس آدمی کی بات کرنے میں خیر ہے، من امرا، جس نے حکم دیا، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا کسی نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دیا، ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک، یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سرگوشی اور چپکے چپکے کانوں میں باتیں کر رہا ہے، کس لیے؟ کان میں بات کی، صدقے کی، فلاں غریب آدمی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے دے کر کے آ جاؤ، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ او معروف، نیکی کا حکم دیا، دیکھا کہ بندہ غلطی کر رہا ہے، کان میں بتایا آپ کی یہ خطا ہے۔ اصلاح، لوگوں کے درمیان صلح کی، ایک کو بتایا کہ وہ تو آپ کا بھائی، آپ کے لیے بڑا اچھا سوچتا ہے، اس کو بھی بتایا، دونوں میں صلح ہو گئی، یہ کام نیکی کے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، پیچھے بھی گزر چکا، مرضات کے معنی اللہ کی رضا، اللہ ہی اللہ کی رضا، فسوف نؤتی، تو ان قریب دیں گے ہم اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اس کے مقابلے میں کوئی نہ باز آئے، اور وہ جو اوپر بیان ہوا منافقوں کا کام ویسے ہی کرتا رہے، کیا کرے؟ ومن یشاقق، اور جو کوئی مخالفت کرے گا، شاقق، یہ میں نے جان بوجھ کے پڑھا، اصل میں قر رسول ہے نا، تو یہ آگے ملانے کے لیے زیر لگایا جاتا ہے، ورنہ لفظ ہے شاقق۔ اور جو کوئی مخالفت کرے گا، الرسول، رسول کی، من بعد ما، وہ لفظ آ گیا ما، من بعد ما، اس کے بعد کہ، تبین، واضح ہو چکی تھی، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت۔ توجہ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی، رسول کی مخالفت کی تو کیا کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیچھے چل پڑا ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کا ایک راستہ تھا، ایمان والوں کا طے شدہ راستہ ہے، اخلاق میں، معاشرت میں، معاشیات میں، عبادات میں، اس راستے کو چھوڑا، کسی اور راستے پر چلا، ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ نولیہ، ہم اس کو پھیریں گے، ما تولا،
وہ جدھر پھرتا ہے، مطلب جدھر جاتا ہے جانے دیں گے، مجبور کر کے اس کو دین پر نہیں چلائیں گے، مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنُصْلِهِ، اور ڈال دیں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ہے لوٹ کر جانے، بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ اس آیت پر ایک بار پھر توجہ فرما لیجئے، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کی ہدایت واضح ہو چکی تھی، اب معاملہ پورا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بظاہر، لیکن یہ کیوں فرمایا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ پورے قرآن پاک کو پڑھا، اور 3 بار خاص طور سے اسی لیے پڑھا کہ اجماع امت کی تفصیل حدیث میں تو ملتی ہے، کیا قرآن میں بھی اس کا کوئی حکم دیا گیا ہے؟ جب میں تیسری مرتبہ پڑھ رہا تھا تو یہاں آ کر میری نگاہ اٹک گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، اس کا مطلب کہ مومن ساری دنیا کے مسلمان جس راستے پر چل پڑے اکٹھے ہو کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں اجماع امت ہو جائے، اس کا مطلب کہ یہ راستہ حق والا راستہ ہے۔ جو اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا، اس کا مطلب کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ پھر میرے اور آپ کے آج کے مسلمانوں کا اتفاقی راستہ ہو وہ تو بات الگ ہے، صحابہ نے جن مسائل کے اوپر اتفاق کیا اور سب کے سب متفق ہو گئے ایک مسئلے کے اوپر، پھر کوئی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا یہ بدعت ہے، تو وہ سارے صحابہ کو بدعتی کہہ کر اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے؟ وہ خود فیصلہ کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ بات تو پیچھے بھی گزر چکی، دوبارہ کیوں آئی؟ یہی بشیر نام کا بنو مبارک قبیلے کا بندہ مکہ کے کافروں سے مل گیا تھا، مشرک ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تک مشرک نہیں ہوا تھا اعلانیہ طور پر کچھ نہ کچھ گنجائش باقی تھی، لیکن جب مشرک ہو گیا اب کیسے معاف ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرتا ہے، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ما اس گناہ کو، دون ذالک، جو اس سے کم درجے کا ہے۔ اس کا مطلب کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کم درجے کے ہیں، اپنے کرم سے اللہ معاف کر سکتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ، یقیناً وہ بھٹک گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ کیوں؟ مشرک کس طرح بھٹکتا ہے؟ ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں اس کی مت ماری جاتی ہے، عقل ہی ماری جاتی ہے۔ کہا اس کی بات اگر سمجھنا ہو، اس کی حقیقت کے مشرک کس طرح بھٹکتا ہے، تو مکہ کے مشرکوں کو دیکھو، ایک طرف عورتوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنی ہی بچیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو بھی شرک کرتے ہیں تو جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں تو عورتوں کو زیادہ شریک بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، دیویاں بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، دیوتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ان کی جتنے مشہور بت تھے سب کے سب عورتوں کے نام پر، ان کے نام بھی مؤنث، عزا کا نام مؤنث، لات کا نام مؤنث، منات کا نام مؤنث۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کے صفاتی نام تھے جو مذکر تھے، انہی میں سے انہوں نے مؤنث نام نکالے، مثلا منان میں سے منات نکالا، عزیز سے عزا نکال لیا، وغیرہ وغیرہ، اللہ سے لات نکال لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایتیں ہیں۔ مؤنث چیزوں کو پکارتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، جن کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے ہیں مشرک، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر عورتوں کو، وان یدعون، اور نہیں پکارتے ہیں وہ، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو۔ مطلب عورتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ شیطان نے ان کو بیوقوف بنایا، لعنہ اللہ، لعنت کی ان کے اوپر اللہ نے، نہیں، شیطان کو پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، اس لعنتی کی بات مانتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کی بات نہیں مانتے۔ وقال، حالانکہ شیطان کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا تھا پہلے دن ہی، لَأَتَّخِذَنَّ، ضرور بضرور میں لے لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک بڑے حصے کو۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، ایک بڑی جماعت کو اپنے کھاتے میں بناؤں گا، یعنی ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، اپنے طریقے پر چلاؤں گا۔ مفروضاً، متعین کی ہوئی ایک جماعت،
یہ پہلے سے معلوم ہے، اس کے باوجود شیطان کی بات مانتے ہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور اس نے کہا تھا میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لارے لگاؤں گا، یہ ملے گا یہ ملے گا، ملے گا حالانکہ کچھ نہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم کروں گا، کس بات کا حکم کروں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، چوپایوں کے کان۔ مطلب شیطان لوگوں کو بتاتا تھا کہ فلاں جانور کو فلاں مورتی کے نام کر دو، یہ فائدہ ہو جائے گا، اور فلاں کے نام کر کے اس کا کان چیر دو تاکہ نشانی رہے کہ یہ فلاں کے نام پر چڑھایا ہوا ہے۔ عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے، پھر وہ جانور جس کو ملتا تھا اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، کوئی اس کو اپنی کھیتی سے نہیں نکالتا تھا کہ یہ فلاں کے نام پر چڑھایا ہوا جانور ہے، اس کے نام پر خاص کیا ہوا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور بضرور بدلیں گے، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو۔ مثلا یہی کان چیر کر کے اس کی شکلیں بگاڑتے ہیں، لیکن یہاں صحابہ کرام سے وہ تمام باتیں شامل ہیں جو آدمی شکل بدلنے کی کرتا ہے۔ مثلا مرد عورتوں کی شکلیں بنائیں اور عورتیں مردوں کی جیسی شکلیں بنائیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ قیامت تک شیطان اس طرح کا کام کرتا رہے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے بھی لوگوں کو طریقے بتائے۔ تو ممکن ہے اگر کوئی ایسا کرے جیسا آج دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ وَمَنْ يَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، یہ دشمن شیطان تو جو اس کو دوست بنائے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّخِذ، اور جو بنائے گا الشیطان شیطان کو ولیًّا دوست من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد خسر، تو یقیناً اس نے نقصان اٹھایا، خسرانا مبینہ، کھلم کھلا نقصان۔ یعیدہم، شیطان وعدے کرتا ہے لوگوں سے، ویمنیہم، اور شیطان ان کو لارے لگاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، مگر دیتا ویتا کچھ نہیں ہے، صرف بس یہ ملے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے کرتا ہے شیطان ہم ان سے، الا غرورا، مگر دھوکہ دینے کے لیے، کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا مگر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ محیصاً کوئی پناہ لینے کی جگہ اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس کو اس میں جانا ہے وہ جا کر رہے گا، کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ والذین آمنوا، اس کے مقابلے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلوہم، ضرور ہم داخل کریں گے ان کو جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ، اس پر زبر ہے، اصل پوری عبارت ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے جیسا کہ اس کے وعدہ کرنے کا حق ہے، وحقہ حقا، اور اللہ نے اس وعدے کو بالکل پکا کیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اور اس تمام کے اوپر کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن، اور کون اصدق زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں، قیلن کہنے کے اعتبار سے، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لوگو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرو، اس کے دین کو مانو، شیطان کے چکموں میں نہ لگو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھے اور خالی صرف کلمہ پڑھ کر کے امیدیں لگائے کہ میں تو جنت الفردوس میں اور اونچی جنت میں جاؤں گا۔ قرآن پاک نے یہ بات سمجھانے کے لیے اہل کتاب کو سامنے رکھا، فرمایا اہل کتاب بھی اسی طرح امیدیں کرتے تھے، گھر بیٹھے ہوئے سوکھی آرزویں اور امیدیں کرتا رہے آدمی اور کرے کچھ نہ، تو امیدیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیس بامانیکم، نہیں ہوگا، نہیں ہے معاملہ، بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر، یہ امر پوشیدہ ہے یہاں پر، معاملہ لٹکا نہیں، معاملہ متعلق نہیں ہے بامانیکم تمہاری امیدوں کے ساتھ کہ تم خالی امیدیں کر لو تو بس تم کو جنت مل جائے، ولا امانی، اور نہیں معلق ہے معاملہ امانی اہل الکتابی، اہل کتاب کی امیدوں پر لٹکا ہوا، امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوء، جو کوئی کرے گا سوء برا کام، یجز بہ، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ کوئی گناہ کرے، غلطی کرے، کوئی بھی ہو، کسے باشد کسی قوم کا، اس کو سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ، اور جب اللہ سزا دے گا، لا یجد، وہ نہیں پائے گا، لہ اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اور اس کے مقابلے میں آرزویں نہیں، عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکوں میں، نیکی کا عمل، نیک کاموں میں سے، من ذکر،
چاہے کوئی مرد ہو او انسا یا کوئی عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو مومن مرد ہو عورت ہو، فاولئک یہ ہیں وہ لوگ یدخلون الجنت جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر نقیرا کھجور کے سوراخ کے برابر بھی، اور حضرت شاہ صاحب کے بقول تل کے برابر بھی۔ ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دینا، اب کون امیدیں کرتا ہے اور کون نیکی کر رہا ہے؟ اہل کتاب صرف امید لگائے بیٹھے ہمارے بڑے ہم کو بخشوائیں گے، اور ایمان والے ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دینن دین کے اعتبار سے، ممن اس آدمی سے اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کو مان لیا، وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم اور جو پیچھے چلا ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے، حنیفاً جو تمام دینوں سے کٹ کر کے اللہ کے ساتھ جڑ جانے والے تھے، سب سے کٹنے والے، اللہ کی توحید پر قائم ہونے والے، واتخذ اللہ اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست، وہ ابراہیم جو اللہ کے دوست تھے، جو ان کے دین پر چلے، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور جو نیکی کرنے والا ہو، اس سے بہتر کسی کا دین ہو سکتا ہے؟ من احسن کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، اور یہ کون ہے؟ یہ ایمان والا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کیا ہے؟ وہ صرف امیدیں لگا رہا ہے، اور اگر کوئی ایمان والا بھی اسی طرح سوکھی امیدیں لگائے تو فرمایا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، مطلب جو اللہ کا کو دوست بنا لے تو ساری کائنات تو اللہ کی ہے، تو سمجھو پھر ساری کائنات اس کو مل گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور کون اللہ کا پکا دوست ہے؟ کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو محیطاً گھیرنے والا، مطلب ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے، کون پکا کون کچا کون سچا کون جھوٹا سب اس کو معلوم ہے۔ سورت ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، شروع سورت میں عورتوں کے تعلق سے کچھ احکام بیان ہوئے تھے، بات توجہ سے سنیں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے اوپر عرب کے لوگوں کو اچنبھا ہوا، خاص طور سے جب عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا تو ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا وراثت میں؟ یہ کیا عجیب بات ہے، شوہر مر جائے تو بیوی کو ملے گا، جائیداد تو ساری بچوں کی ہوتی ہے، لڑکوں کی ہوتی ہے، بیوی کو کیسے ملے گا؟ اور بیٹا مر جائے تو ماں کو ملے گا؟ یہ سوالات ہوتے تھے عورتوں کے بارے میں، ان سب کا جواب وَيَسْتَفْتُونَكَ مطلب وہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ عارضی حکم آیا ہے، ابھی پرماننٹ حکم کوئی اور آئے گا، تو اس میں ڈانٹ کر کہا گیا کہ یہ مستقل حکم ہے، اب قیامت تک یہی چلے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے فی النساء عورتوں کے بارے میں، کیا کہ پوچھتے ہیں وہ میں نے پس منظر بتایا، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجیے اللہ یفتیکم اللہ تم کو جواب دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، تم کو فیہن عورتوں کے بارے میں، کیا جواب؟ وما یتلا ابھی بھی بتاتا ہے، کچھ آگے نصیحتیں آ رہی ہیں لیکن جو اب تک پیچھے ہو چکا ہے اس پر بھی عمل کرو۔ وما یتلا اور جو تلاوت کی جاتی علیکم تمہارے سامنے فی الکتاب کتاب میں، وہ سارے احکام جو ابھی تک تم پڑھ چکے ہو۔ وفی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں جو احکام پڑھ چکے ہو، اللتی لا تؤتونہن وہ یتیم عورتیں جن کے حقوق بیان ہوئے ہیں ان کے حقوق دو، اور یہاں خاص طور سے یتیموں کا ایک حق ہڑپ کرتے تھے اس کی طرف اشارہ بھی۔ اللتی وہ یتیم بچیاں، لا تؤتونہن تم نہیں دیتے ہو ان کو، ما کتبہ جو لکھا گیا لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، فی پوشیدہ، ان تنکحوہن کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کو حقوق تو ان کو دینا نہیں چاہتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا معنی بیان فرمایا کہ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا تھا کہ اس کی رشتہ دار بچی دور پار سے رشتہ دار یتیم ہوتی تھی، اس کی پرورش میں ہوتی تھی، تو یہ چاہتا تھا اس سے نکاح کر لے۔ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ اس کے پاس جائیداد بہت ہوتی تھی، تاکہ اس بہانے سے وہ جائیداد بھی آ جائے، لیکن نہ اس کا مہر پورا دیتا تھا نہ اس کے حقوق پورے دیتا تھا، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا ان یتیم بچوں کے بارے میں اللہ تم کو حکم دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ جو گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، آگے بھی آ رہا ہے۔ ایک اس کا معنی اور بھی، وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی تھے
جن کی پرورش میں یتیم بچیاں تھیں تو وہ ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کا معنی ان تنکحو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے ان تنکحو، کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو دوسروں کے نکاح میں دیتے بھی نہیں ہو کہ اگر دوسروں کو دیں گے تو ایجادات لے کے چلی جائیں گی. والمستضعفین، ان یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے. اور سنو کس کے بارے میں؟ والمستضعفین، اور جن کو کمزور کیا گیا ہے معاشرے میں، من الولدان، بچوں میں سے. ان سب کے لیے کیا حکم دیتا ہے جو اب تک قرآن میں آ چکا وہ بھی احکام ہیں. اور ایک حکم اور کیا؟ ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جو لیتاما، یتیم بچوں اور بچیوں کے بارے میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ان کو انصاف دلانے کے لیے اور ان کے لیے انصاف کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تم، یہ حکم تم کو دے رہا ہے. آیت قدر مشکل ہے تو میں نے کوشش کی اس کو سہل کرنے کی. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی کرو گے نیکی میں سے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا. یہاں تک مردوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا. اب عورتوں کو کہا جا رہا ہے بڑی بھی کچھ تم بھی نرم ہو جاؤ تاکہ زندگی صحیح طرح چلے. کیا کہا جا رہا ہے بڑی بھی سے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے، من بعلیہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، نافرمانی سے ڈرے، یعنی شوہر اس سے چہرہ ہٹا رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں کر رہا ہے، صحیح انصاف نہیں کر رہا ہے، دلی طور پر اس کے ساتھ مائل نہیں. او اعراضاً، یا وہ ڈرے اس کے اعراض کرنے سے، یعنی اس کو احساس ہو کہ یہ اور نکاح کی تلاش میں ہے اور شاید مجھے کہیں طلاق نہ دے، تو ایسے وقت میں یہ عورت اگر اپنا کوئی حق چھوڑ دے اور شوہر کو کہے کہ چل تو نے میرا یہ ایک حق دینا تھا، میں یہ معاف کر دیتی ہوں تجھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے دل کی قدورت محبت میں بدل جائے گی. ایسا اگر کر سکتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا، کہ وہ صلح کریں، بینہما، آپس میں بیٹھ کر، صلحن، کوئی صلح کر لیں. بیوی نے ایک حق چھوڑ دیا، مرد نیچے اتر آئے اور بیوی بھی، اور دونوں مل بیٹھے، صلح ہو جائے. والصلح خیر، اور صلح ہی میں بہتری ہے. تو بیوی کوئی حق چھوڑے گی تو کیا شوہر نرم ہو جائے گا؟ فرمایا بالکل ہوگا. کیوں؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ، اور حاضر کی گئی ہیں جانیں، الشح، لالچ کے پاس. ہر جان کے دل کے اندر لالچ رکھی گئی ہے. جب دنیاوی مفادات تھوڑے سے عورت چھوڑے گی تو ان دنیاوی فائدوں کی وجہ سے شوہر کا دل نرم ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا اور ٹوٹتا ٹوٹتا رشتہ جڑ جائے گا. وَإِن تُحْسِنُوا، اب بات پھر شوہروں سے، اے شوہرو، ان تحسنوا، اگر تم ہی نیکی کرو، نہ ان سے حقوق معاف کرواؤ، ان کے پورے حقوق ادا کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تو بے شک دنیاوی مفاد اگرچہ تم کو نہیں حاصل ہو رہے ہیں، مثلا کسی ضرورت سے نکاح کیا تھا، اولاد ہو اور اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر برداشت کر لو گے تو آخرت میں جو تم کو ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما تعملون، تم جو کچھ کرو گے، خبیرن، اس کی خبر رکھنے والا. تو کیا تمہاری نیکی اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گی؟ برداشت کر لو. بے شک شاید وہ مفاد تم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے نکاح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رشتے کو جوڑ کر رکھو، اسی پر ثواب ملے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ایک کمزوری. فرمایا دیکھو، دلی طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، دو بیویاں ہیں، پورا انصاف کرے محبت میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز، لن کا معنی آگے ہرگز، نہیں طاقت رکھو گے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کی لالچ بھی کرو، فلا تمیلوا، تو لہذا تم مائل نہ ہو جاؤ، جھک نہ جاؤ، کل المیل، یعنی جب دلی طور پر کر نہیں سکتے چاہنے کے باوجود، تو جو ظاہری انصاف کر سکتے ہیں اس میں ایک کے سائے طرف مت جھکو. فلا تمیلوا، تو مت جھکو تم، کل المیل، پورے کے پورے جھکنا. جھکنے کا مطلب کپڑے میں، خرچے میں، اور سب سے زیادہ وقت میں. جتنا ایک کو وقت دینا ہے اتنا ہی پوری کو دوسری کو دو. ایسا نہ کرو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ، فتذروها، تو چھوڑ دو تم عورت کو، کالمعلقہ، اس چیز کی طرح جو لٹکی ہوئی ہو. لٹکی ہوئی مطلب کہ نہ بیچاری وہ بھی شوہر والی ہے کہ اس کو بیوی کے حقوق مل رہے ہیں، اور نہ اس کو طلاق ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے. عجیب، تم نے بیچ میں لٹکا دیا.
وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اے شوہرو کڑوی کسیلی برداشت کر کے صلح کر لو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرتا ہے، لہٰذا تم معاف کر دو۔ تخلقوا بأخلاق اللہ، حدیث میں آیا اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کے خلق کیا ہیں؟ فإن اللہ کان غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیماً رحم کرنے والا ہے۔ دونوں سے مختلف طریقوں سے کہا کہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرو، لیکن اگر نہیں نبھا تو پھر یہ ایسا رشتہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تھوپا جائے۔ زندگی نبھانی ہے، خام خواہ جوڑ کے رکھو جی، ان کو کورٹ اور کچہریوں کے ذریعے سے مار مار کر اکٹھا کرو، فرمایا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جدائی ہونے لگے وہیں یتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا ہی ہو جائیں تو پھر اس طرح جدا ہو جاؤ کہ دونوں یہ سمجھو کہ بھئی ہمیں اللہ نے ایسا ہی کر دیا ہے، اب کسی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا محتاج ہے، نہیں، یغنی، اللہ غیر محتاج کر دے گا، کلن، ہر کسی کو، من سعتی ہی، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی وسعت سے۔ مطلب یہ سوچو، بیوی نہ یہ سوچے کہ اس کالے کلونٹے کو ملتی کون تھی تو میرے باپ نے پتہ نہیں اس کے سر لگا دیا تھا، نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد اس کو اپنی زندگی نبھانے کے لیے وقت دے گا، اور شوہر سمجھے کہ اس کو کون رکھتا تھا، اب تو یہ برباد ہو جائے گی، نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، ہو سکتا ہے اس کو بہتر گھر ملے، تم کو بہتر گھر ملے۔ اخلاق کا دامن مت چھوڑو، ایک دوسرے پر فضل کرنے کو، احسان کرنے کو مت بھولو، پیچھے گزر چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑے فضل والا ہے، حکیماً حکمت والا ہے، ہر ایک کو دے دے گا اپنے کرم سے۔ کیسا دے گا؟ فرمایا زمین اور آسمان سارا اللہ کا ہے، کہ شوہر کے باپ کا ہے، وہ کہے کہ یہ بھوکی مرے گی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، جب اسی کا ہے تو اللہ اپنے کرم سے ہر ایک کو دے دے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور یقیناً تمہارا کیا کام ہے؟ یقیناً وصینا، ہم نے تاکیدی حکم دیا، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور خاص تم کو بھی یہ تاکیدی حکم دے رہا ہوں، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میاں بیوی کے مسائل ہیں، تقوی کا دامن نہ چھوڑو، اور اگر تقوی کا دامن چھوڑ دو گے، فَإِن تَكْفُرُوا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، تقوی پر نہیں چلو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہ تقوی نہ اختیار کرنا کفر نہیں ہے، اللہ سے نہ ڈرنا اور دین کو نہ قبول کرنا یہ ہے کفر۔ اگر تم کفر کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیوں؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کیا تمہارا محتاج ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ بے شک للہ، اللہ ہی کا ہے، ما، ہر وہ چیز، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما، اور ہر وہ چیز جو فی الارض، زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حمیداً، تعریفوں والا ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے دو مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر آ رہا للہ، اور اللہ کسی کا محتاج کیوں ہوگا؟ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے وکیلاً، کام بنانے کے اعتبار سے، کارسازی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ جب ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو کیا وہ نہیں کام بنا سکتا ہے لوگوں کا؟ وہ بے نیاز ہے۔ دیکھو ایک ہی لفظ 3 مرتبہ آیا، مگر تینوں مرتبہ اس کے دائیں بائیں کے تعلق سے، کے اعتبار سے الگ الگ معنی نکلا۔ کیا لفظ؟ للہ ما فی السماوات والارض، ان یشاء یذہبکم، اے انسانوں، اللہ اس طرح بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ان، اگر یشاء، چاہے وہ، یذہب، لے جائے، کم، تم سب کو، ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، سب کو لے جائے، اور کیا کرے؟ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ کے پاس آسمان زمین سارے خزانے ہیں، اور دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اب تمہیں اللہ سے دنیا مانگنی چاہیے کہ آخرت مانگنی چاہیے؟ فیصلہ کرو۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہے گا دنیا کا بدلہ، یعنی شوہر صرف بیوی سے دنیا کے مفاد، بیوی صرف شوہر سے دنیا کے مفاد، اور ایک دوسرے کو معاف کر کے آخرت کا ثواب نہیں چاہتے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ بھی ہے، والآخرتی، اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔
تو عقل مند وہ ہے جو دنیا بھی چاہے اور آخرت بھی چاہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ قوامین، کھڑے ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اوپر کہا تھا یتیموں کا حق دلانے کے لیے انصاف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، پھر فرمایا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤ اور اس پر مردانہ وار پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو اللہ کی توحید کی بھی، لیکن عام مقدمات میں لوگوں کے معاملات کی گواہی دو اور اللہ کے لیے دو، سچی گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تم کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے۔ اپنے خلاف گواہی نہیں دی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر اپنے خلاف اقرار کرنا پڑے جرم کا تو کرو اقرار، اور صحابہ نے اقرار کر کے دکھایا۔ اب الوالدین، یا تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، والاقربین، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑی تو دو۔ اور کوئی آدمی کسی کے لیے جب گواہی دیتا ہے تو کبھی مالداری سے ڈرتا ہے اور کبھی سوچتا ہے کہ غریب ہے، میں اگر گواہی دوں گا اس کا ہاتھ کٹے گا چوری کی وجہ سے تو غریب کے بچے بھوکے مریں گے۔ فرمایا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہو تب، وہ غریب ہو تب بھی۔ ان یکن غنیا، اگر وہ ہوگا مالدار جس کے خلاف گواہی ہو رہی ہے، او فقیرا، یا ہوگا ضرورت مند، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ حق رکھنے والا ہے، اللہ ان کے قریب، وہ خود دیکھے گا مالدار کو کیا کرنا ہے، غریب کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے نبھانے کا اسباب مہیا کرنے ہیں، وہ اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے۔ تم اس کی وجہ سے جھوٹی گواہی مت دو۔ فلا تتبعوا الهوى، تو مت چلو تم خواہشات کے پیچھے اور گواہی کو کسی کے اوپر ترس کھا کر کے جھوٹی گواہی دینا یا کسی سے ڈر کر کے جھوٹی گواہی دینا، یہ خواہش کے پیچھے چلنا ہے۔ ان تعدلوا، مت خواہش کے پیچھے چلو اس سے کہ تم انصاف نہ کر سکو، یعنی لا پوشیدہ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم گواہی دینے کے موقع پر صاف صاف گواہی نہیں دو گے بلکہ ان تلوو، اور اگر تم موڑ توڑ سے کام لو گے، تلوو کا لین بھی السنتہم، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، زبان کو مروڑنا، صاف صاف بات نہیں کہی، ہاں بھائی اس نے چوری کی تھی، کہا ہاں کچھ لگ رہا تھا مجھے پتہ نہیں، وہاں سے کچھ لوگ گزرے تھے، نہ سچ کہہ رہا نہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بیچ کی بات۔ او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، گواہی دینے سے انکار کر دو گے، فإن اللہ کان، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، اس کی خبر رکھنے والا۔ یہ بڑا تاکیدی حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں انصاف مبنی ہے گواہی کے اوپر، اگر گواہ جھوٹی گواہی دیں گے تو ویسا فیصلہ ہو جائے گا، سچی گواہی دیں گے ویسا فیصلہ ہو جائے گا، تو اگر دنیا میں انصاف کو برقرار رکھنا ہے تو سچی گواہی دینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لائے ہو تو ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایک طبقہ کہتا ہے مراد یہودی اور عیسائی، تم اپنے دور کے نبیوں پر ایمان لا چکے تھے، اب اگر آخری پیغمبر کا انکار کرو گے تو گویا تم کفر کر دو گے، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایمان والوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، اگر تم صرف نام کے مسلمان ہو، آمینو، ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر۔ ایمان لانے کا مطلب ایمان کے ان تقاضوں پر پورا اترو، گواہی دو، انصاف کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتابی، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کے قانون کو، اس کے حکموں کو مانو، والکتابی، اور اس کتاب، ان کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یہ الکتاب اگرچہ واحد کا لفظ ہے لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ الف لام کی وجہ سے کتابوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ، الذی انزل، جو اتاری اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، نہیں مانے گا، اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، تو وہ کسی کا بگاڑے گا کچھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ضرور وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے،
مطلب بعض نے کہا چونکہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کی چل رہی تھی تو مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر کر لیا، اور پھر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان قبول کیا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ بعض نے کہا منافقوں سے بات ہو رہی ہے، ایمان کا اظہار کیا، اعمال کفر کے جیسے کیے، پھر ڈانٹ پڑی، پھر ایمان کا اظہار کیا، پھر کفر کے جیسے اعمال کیے، جیسے کہ ابھی اس منافق کا ذکر ہوا تھا، اور پھر مکہ والوں سے ملا اور پورا مشرک ہو گیا تو ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اور تیسرا معنی کہ نہیں، بعض لوگ واقعتاً پہلے ایمان لائے پھر اعلانیہ مرتد ہوئے، پھر ایمان لائے پھر اعلانیہ مرتد ہوئے، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کس کا نقصان کرے گا؟ لم یکن اللہ، ایسا ہرگز نہیں اللہ لیغفر لہم کہ اللہ ان کی بخشش کرے، ولا لیہدیہم، اور ایسا ہرگز نہیں اللہ کہ ان کو ہدایت دے، سبیلاً راستے کی۔ میں نے کہا منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں، آگے منافقوں کا تذکرہ، بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقت کرنے والوں کو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر چھپاتے ہیں، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافقوں کی سب سے بڑی پہچان کیا تھی؟ کافروں سے دوستی لگاتے تھے۔ الذین یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، تو ان سے دوستی لگاتے تھے، ان کے ساتھ کافر، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کیوں ان سے دوستی لگاتے تھے؟ تاکہ ہماری عزت خطرے میں نہ پڑے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کافروں کے پاس عزت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے سچا ایمان قبول کرو۔ اے منافقو، تم اگر ان کو دوست بناتے ہو، عزت تو اللہ کے پاس ہے، ان